صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی کی اس نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہے سید محسن شاہ، اور آج ہم اس قسط میں ہم دیکھیں گے صلح حدیبیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک بہت ہی اہم ترین واقعہ، اور جس سے ہم مسلمانوں کو بلکہ غیر مسلموں کو بھی اس سے کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ کس طریقے سے میرے اور آپ کے کریم آقا نے کفار کے ساتھ یہ معاہدہ نامہ اور صلح کے جو شرائط ان کو قبول کیا، اور کس طریقے سے وہ سارے معاملات طے پائے، اور اس کی وجہ کیا بنی، اس کو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اور یہ کافی ڈیٹیل کے ساتھ میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور امید ہے کہ آپ اس کو دیکھیں گے، سمجھیں گے، اور اپنے بچوں کو بھی بتانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور اسوہ حسنہ پر ہی عمل کرتے ہوئے ہم اپنی زندگیاں گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دعا ہے اللہ پاک اس میں برکت عطا فرمائے، اور جو کچھ میں حق بیان کروں اللہ پاک اس کا اجر عطا فرمائے۔ تو جو حدیبیہ کا جو سبب بنا وہ کچھ اس طرح تھا کہ جب جزیرہ نما عرب میں، یعنی جو عرب تھا سعودی عرب، جو موجودہ سعودی عرب ہے، وہ جزیرہ نما عرب اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا جو محل وقوع ہے، یعنی اس کے جو جغرافیائی اعتبار سے اس کے تین طرف سمندر ہے، تو جس خطے کے تین طرف سمندر ہو اس کو جزیرہ نما کہا جاتا ہے، کیونکہ جزیرہ وہ ہوتا ہے یا آئی لینڈ وہ ہوتا ہے جس کے چاروں طرف سمندر ہوتا ہے، جس طرح برطانیہ ہے، اس کے چاروں طرف سمندر ہے تو یہ آئی لینڈ ہے، تو جس کے تین طرف سمندر ہو اس کو جزیرہ نما کہتے ہیں۔ اس میں حالات بڑی حد تک مسلمانوں کے موافق ہو گئے تھے، تو اسلامی دعوت کی کامیابی اور فتح اعظم کے آثار رفتہ رفتہ نمایاں ہونا شروع ہو گئے تھے، اور مسجد حرام میں جس کا دروازہ مشرکین نے مسلمانوں پر 6 برس سے بند کر رکھا تھا، مسلمانوں کے لیے عبادت کا حق تسلیم کیے جانے کی بات شروع ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ کے اندر یہ خواب دکھایا گیا کہ آپ اور آپ کے صحابہ کرام مسجد حرام میں داخل ہوئے، آپ نے خانہ کعبہ کی کنجی لی اور صحابہ سمیت بیت اللہ کا طواف اور عمرہ کیا۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب آیا۔ پھر کچھ لوگوں نے سر کے بال منڈائے اور کچھ نے کٹوائے، اور اسی پر اکتفا کیا۔ آپ نے صحابہ کرام کو اس خواب کی اطلاع دی تو انہیں بڑی مسرت ہوئی، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ اس سال مکہ میں داخلہ نصیب ہوگا۔ آپ نے صحابہ کرام کو یہ بھی بتایا کہ آپ عمرہ ادا فرمائیں گے، لہذا صحابہ کرام بھی سفر کے لیے تیار ہو گئے۔ تو اب جب مسلمانوں میں یہ روانگی کا جو ہے وہ اعلان کر دیا گیا، تو آپ نے مدینہ شریف اور گرد و پیش کی تمام آبادیوں میں اس کا اعلان فرما دیا کہ لوگ آپ کے ہمراہ روانہ ہوں۔ لیکن بیشتر عرب کے جو لوگ تھے انہوں نے تاخیر کی۔ ادھر آپ نے دھلے ہوئے کپڑے پہنے، مدینہ پر ابن ام مکتوم کو اپنا جانشین مقرر فرمایا، اور اپنی کسوہ نامی اونٹنی پر سوار ہو کر یکم ذی-القعدہ 6 ہجری کو آپ روانہ ہو گئے۔ آپ کے ہمراہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں۔ 1400 اور کہیں یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ تقریباً 1500 صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے مسافرانہ ہتھیار یعنی میان کے اندر بند تلواروں کے سوا اور کسی قسم کا ہتھیار نہیں لیا تھا۔ جب کسی جنگ پہ جاتے تھے تو جنگی سامان لے کے جایا جاتا تھا کہ نیزے، بھالے اور تلواریں اور ہر قسم کی چیز، لیکن یہ کیونکہ جنگ نہیں تھی، یہ عمرے کی نیت سے جا رہے تھے، تو صرف جو مسافر کے پاس ایک تلوار ہوتی ہے اپنی حفاظت کے لیے، وہ سب نے اپنے ساتھ رکھی ہوئی تھی۔ آپ کا رخ مکہ کی جانب تھا۔ ذوالحلیفہ پہنچ کر آپ نے خدا کو کلاوے پہنائے، یعنی ذوالحلیفہ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ جب مدینہ شریف سے نکلتے ہیں تو آج کل وہاں پہ ذوالحلیفہ کے مقام پر مسجد بیر علی کے نام سے مشہور ہے۔ وہ جو وادی ہے اس کا نام ہے ذوالحلیفہ، اور وہ مقام وہ ہے جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ کی پھر نیت کی، عمرے کا احرام باندھا، تاکہ لوگوں کو اطمینان رہے کہ آپ جنگ نہیں کریں گے۔ آگے آگے قبیلہ خزاعہ کا ایک جاسوس بھیج دیا تاکہ وہ قریش کے عزائم کی خبر لائے۔
اسفان کے قریب پہنچے تو اس جاسوس نے آ کر اطلاع دی کہ میں کعب بن لوی کو اس حالت پر چھوڑ کر آیا ہوں کہ انہوں نے آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے جو مختلف ان کے دوست قبیلے ہیں ان کو جمع کر لیا ہے، اور بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ فوج فراہم کر دی گئی ہے، اور وہ آپ سے لڑنے اور آپ کو بیت اللہ سے روکنے کا تہیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا اور فرمایا، کیا آپ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ یہ لوگ جو قریش کی اعانت پر کمر بستہ ہیں، ہم ان کے اہل و عیال پر ٹوٹ پڑیں اور قبضہ کر لیں؟ اس کے بعد اگر وہ خاموش بیٹھے ہیں تو اس حالت میں خاموش بیٹھتے ہیں کہ جنگ کی مار اور غم و الم سے دوچار ہو چکے ہیں، اور آتے ہیں تو وہ بھی اس حالت میں کہ اللہ ان کی گردن توڑ چکا ہوگا، یا آپ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ ہم خانہ کعبہ کا رخ کریں اور جو راہ میں حائل ہو اس سے لڑائی کریں؟ اب یہ صحابہ کرام سے مشورہ ہو رہا ہے۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، مگر ہم عمرہ ادا کرنے آئے ہیں، کسی سے لڑنے نہیں آئے، البتہ جو ہمارے اور بیت اللہ کے درمیان حائل ہوگا اس سے لڑائی کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، پھر سفر جاری رکھتے ہیں۔ ادھر قریش جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روانگی کا ان کو علم ہوا تو انہوں نے ایک مجلس شورا منعقد کی اور طے کیا کہ جیسے بھی ممکن ہو مسلمانوں کو بیت اللہ سے دور رکھا جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب احابیش یعنی یہ جو مختلف قبیلے آپس میں اکٹھے ہو گئے تھے ان سے کترا کر اپنا سفر جاری رکھا تو بنی کعب کے ایک آدمی نے آ کر آپ کو اطلاع دی کہ قریش نے مقام ذی طوا میں، یہ ایک وادی تھی مکہ سے کچھ پہلے، وہاں پر پڑاؤ ڈال رکھا ہے، اور خالد بن ولید وہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، وہ 200 سواروں کا دستہ لے کر قراء الغمیم میں تیار کھڑے ہیں۔ یہ قراء الغمیم مکہ کو جانے والی جو مرکزی شاہراہ تھی، مین روڈ، اس کا نام ہے، اس پہ ایک جگہ کا نام ہے قراء الغمیم۔ تو خالد نے مسلمانوں کو روکنے کی بھی کوشش کی، چنانچہ انہوں نے اپنے سواروں کو ایسی جگہ تعینات کیا جہاں سے دونوں فریق ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ خالد نے ظہر کی نماز میں جب یہ دیکھا کہ مسلمان رکوع اور سجدے کر رہے ہیں تو کہنے لگے کہ یہ لوگ غافل تھے، ہم نے حملہ کر دیا ہوتا تو انہیں مار لیا ہوتا۔ اس کے بعد طے کیا کہ عصر کی نماز میں مسلمانوں پر اچانک ٹوٹ پڑیں گے۔ تو جب یہ سوچا انہوں نے تو اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرما دیا، اور حکم کیا نازل فرما دیا؟ صلاۃ الخوف کا، یعنی حالت جنگ کی مخصوص نماز ہے، اس کا ایک طریقہ ہے پڑھنے کا، اس کو صلاۃ الخوف کہتے ہیں، اس کا حکم آ گیا، اور جو خالد تھے ان کے ہاتھ سے پھر وہ موقع چلا گیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قراء الغمیم کا مرکزی راستہ چھوڑ کر ایک دوسرا مشکل راستہ اختیار کیا جو پہاڑی گھاٹیوں کے درمیان سے ہو کر گزرتا تھا، یعنی آپ دائیں جانب کترا کر حمش کے درمیان سے گزرتے ہوئے ایک ایسے راستے پر چلے جو مکہ کے قریب قریب نکلتا تھا، اور اس جگہ کا نام تھا ثنیۃ المرار۔ اس سے آپ پھر حدیبیہ میں اترے۔ حدیبیہ وہ جگہ ہے جہاں پہ پھر یہ صلح اور یہ سارا معاہدہ طے پایا، اور حدیبیہ جو ہے وہ مکہ کے بہت قریب واقع ہے، اس کے زیری علاقہ، یعنی مکہ کے بالکل، مکہ تھوڑا سا پہاڑی علاقہ ہے تو اس کے زیری علاقہ ہے یہ حدیبیہ۔ اس راستے کو اختیار کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ قراء الغمیم کا وہ مرکزی راستہ جو تنعیم سے گزر کر حرم تک جاتا تھا اور جس پر خالد بن ولید کا رسالہ تعینات تھا، وہ بائیں جانب چھوٹ گیا۔ خالد نے مسلمانوں کے گرد و غبار کو دیکھ کر جب یہ محسوس کیا کہ انہوں نے راستہ تبدیل کر دیا ہے تو گھوڑے کو ایڑ لگائی اور قریش کو اس نئی صورتحال کے خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے بھاگم بھاگ مکہ پہنچ گیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سفر بدستور جاری رکھا۔ جب ثنیۃ المرار پہنچے تو اونٹنی بیٹھ گئی، لوگوں نے کہا ہل ہل، یعنی کہ چلو، عربی کا لفظ ہے، تو اونٹنی کو کہا کہ چلو چلو چلو، لیکن وہ بیٹھی ہی رہی۔ لوگوں نے کہا کسوہ اڑ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا کسوہ اڑی نہیں ہے اور نہ اس کی یہ عادت ہے، بلکہ اسے اس ہستی نے روک رکھا ہے جس نے ہاتھی کو روک دیا تھا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب یہ صحابہ کو بتا رہے ہیں کہ یہ کسوہ نہ اڑی ہے نہ کوئی ایسی بات ہے، اس کو اس ہستی نے روک دیا ہے جس نے ہاتھیوں کو روک دیا تھا۔ اور ہاتھیوں کو کس ہستی نے روکا تھا؟ میرے اور آپ کے رب نے۔ اللہ تعالیٰ نے کسوہ کو وہاں پہ روک دیا۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ لوگ کسی بھی ایسے معاملے کا مطالبہ نہیں کریں گے جس میں اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کر رہے ہوں، لیکن میں اسے ضرور تسلیم کر لوں گا۔ اس کے بعد آپ نے اونٹنی کو ڈانٹا تو وہ اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ پھر آپ نے راستے میں تھوڑی سی تبدیلی کی اور اقصائے حدیبیہ میں ایک چشمے پر نزول فرمایا جس میں تھوڑا سا پانی تھا اور اسے لوگ ذرا ذرا سا لے رہے تھے۔ چنانچہ چند ہی لمحوں میں سارا پانی ختم ہو گیا۔ اب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیاس کی شکایت کی۔ آپ نے ایک تیر نکالا اور حکم دیا کہ اس تیر کو چشمے میں ڈال دیا جائے۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد واللہ اس چشمے سے مسلسل پانی ابلتا رہا یہاں تک کہ تمام لوگ اسے پی کر واپس ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ یہ میرے اور آپ کے کریم آقا کا یہ معجزہ وہاں پہ رونما ہوا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا مطمئن ہو گئے تو بدیل بن ورقہ خزائی اپنے قبیلہ خزاع کے چند افراد کی مائیت میں آپ کے پاس حاضر ہوا۔ تہامہ کے باشندوں میں یہی قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیر خواہ تھا۔ بدیل نے کہا میں کعب بن لوئی کو دیکھ کر آ رہا ہوں کہ وہ حدیبیہ کے فراواں پانی کے پاس پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، ان کے ہمراہ عورتیں اور بچے بھی ہیں، وہ آپ سے لڑنے اور آپ کو بیت اللہ سے روکنے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے، قریش کو لڑائیوں نے تھکا دیا ہے اور سخت ضرر پہنچایا ہے، اس لیے اگر وہ چاہیں تو ان سے ایک مدت طے کر لوں اور وہ میرے اور لوگوں کے درمیان سے ہٹ جائیں، پھر میرے غلبے کی صورت میں جس چیز میں داخل ہوں گے اس میں وہ بھی داخل ہو سکتے ہیں، ورنہ مدت کے اختتام تک وہ تازہ دم تو ہو ہی چکے ہوں گے، اور اگر انہیں لڑائی کے سوا کچھ منظور نہیں تو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں اپنے دین کے معاملے میں ان سے اس وقت تک لڑتا رہوں گا جب تک کہ میری گردن جدا نہ ہو جائے یا جب تک اللہ اپنا امر نافذ نہ کر دے۔ بدیل نے کہا آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں میں اسے قریش تک پہنچا دوں گا۔ اس کے بعد وہ قریش کے پاس پہنچا اور بولا میں ان صاحب کے پاس سے آ رہا ہوں، میں نے ان سے ایک بات سنی ہے، اگر چاہو تو پیش کر دوں۔ اس پر بیوقوفوں نے کہا ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ تم ہم سے ان کی کوئی بات بیان کرو، لیکن جو لوگ سوجھ بوجھ رکھتے تھے انہوں نے کہا لاؤ سناؤ تم نے کیا سنا ہے۔ بدیل نے کہا میں نے انہیں یہ اور یہ بات کہتے سنا ہے۔ وہ ساری بات بدیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا وہ ان کو بیان کر دی۔ تو اس پر قریش نے مکرز بن حفص کو بھیجا۔ اسے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بد عہد آدمی ہے۔ چنانچہ جب اس نے آپ کے پاس آ کر گفتگو کی تو آپ نے اس سے وہی بات کہی جو بدیل اور اس کے رفقا سے کہی تھی۔ اس نے واپس جا کر قریش کو پوری بات سے باخبر کر دیا۔ اب حلیس بن علقمہ جو بنو کنانہ کا آدمی تھا اس نے کہا کہ مجھے ان کے پاس جانے دو۔ لوگوں نے کہا جاؤ۔ جب وہ نمودار ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہ فلاں شخص ہے، یہ ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جو ہدی کے جانوروں کا بہت احترام کرتی ہے، لہذا جانوروں کو کھڑا کر دو۔ ہدی کے جانور یعنی جو یہ ہدیے کے لیے لائے گئے ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے۔ صحابہ نے جانوروں کو کھڑا کر دیا اور خود بھی لبیک پکارتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ اس شخص نے یہ کیفیت دیکھی تو کہا سبحان اللہ، ان لوگوں کو بیت اللہ سے روکنا ہرگز مناسب نہیں، اور وہیں سے اپنے ساتھیوں کے پاس واپس چلا گیا اور بولا میں نے ہدی کے جانور دیکھے ہیں جن کے گلوں میں کلاوے ہیں اور جن کے کوہان چیرے ہوئے ہیں، اس لیے میں مناسب نہیں سمجھتا کہ انہیں بیت اللہ سے روکا جائے۔ اس پر قریش اور اس شخص میں کچھ ایسی باتیں ہوئیں کہ وہ غصے میں آ گیا۔ اس موقع پر اب جب یہ 2-3 بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے اور اس کے بعد یہ ہر ایک نے جا کے اپنا نظریہ جو ہے وہ اپنے قوم کے سامنے پیش کیا، تو اس کے بعد پھر ایک اور بندہ آیا جس کا نام تھا عروہ بن مسعود ثقفی۔ اس نے مداخلت کی اور بولا اس شخص نے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے سامنے ایک اچھی تجویز پیش کی ہے، لہذا اسے قبول کر لو اور مجھے ان کے پاس جانے دو۔ لوگوں نے کہا جاؤ۔ چنانچہ وہ آپ کے پاس حاضر ہوا اور گفتگو شروع کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بھی وہی بات کہی جو بدیل سے کہی تھی۔ اس پر عروہ نے کہا اے محمد،
یہ بتائیے کہ اگر آپ نے اپنی قوم کا صفایا بھی کر دیا تو کیا اپنے آپ سے پہلے کسی عرب کے متعلق سنا ہے کہ اس نے اپنی قوم کا صفایا کر دیا ہو؟ اور اگر دوسری صورتحال پیش آئی تو خدا کی قسم میں ایسے چہرے اور ایسے اوباش لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو اسی لائق ہیں کہ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ تو یعنی وہ اس کا جو اشارہ تھا وہ معاذ اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کچھ صحابہ کرام کی طرف تھا۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم حضور کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ عروہ نے کہا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا ابوبکر ہیں۔ اس نے حضرت ابوبکر کو مخاطب کر کے کہا دیکھو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ایسی بات نہ ہوتی کہ تم نے مجھ پر ایک احسان کیا تھا اور میں نے اس کا بدلہ نہیں دیا ہے تو میں یقیناً تمہاری اس بات کا جواب دیتا۔ اس کے بعد عروہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرنے لگ گیا۔ وہ جب گفتگو کرتا تو آپ کی داڑھی پکڑ لیتا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے پاس ہی کھڑے تھے، ہاتھ میں تلوار تھی اور سر پر خود بھی تھا، یعنی وہ لوہے کا خول پہنا ہوا تھا آپ نے۔ تو عروہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی پر ہاتھ بڑھاتا تو وہ تلوار کا دستہ اس کے ہاتھ پر مارتے اور کہتے کہ اپنا ہاتھ رسول اللہ کی داڑھی سے پرے رکھ۔ آخر عروہ نے اپنا سر اٹھایا اور بولا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا مغیرہ بن شعبہ ہیں۔ اس پر اس نے کہا او بد عہد، کیا میں تیری بد عہدی کے سلسلے میں دوڑ دھوپ نہیں کر رہا ہوں؟ واقعہ یہ پیش اچھا اب وہ اس نے یہ کیوں کہا؟ وہ اس لیے کہ جاہلیت کے دور میں حضرت مغیرہ کچھ لوگوں کے ساتھ تھے، پھر انہیں قتل کر کے ان کا مال لے کر بھاگے تھے اور آ کر مسلمان ہو گئے تھے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اسلام تو قبول کر لیتا ہوں لیکن مال سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ اس معاملے میں عروہ کے دوڑ دھوپ کی وجہ یہ تھی کہ حضرت مغیرہ اس کے بھتیجے تھے۔ اب وہ جو عروہ تھا اس کے بھتیجے تھے حضرت مغیرہ بن شعبہ۔ تو یہ اب ان کے آپس میں بات ہوئی۔ تو اس کے بعد عروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کے تعلق کے خاطر کا منظر دیکھنے لگا، پھر اپنے رفقا کے پاس واپس آیا اور بولا اے قوم، بخدا میں کیسر و کسریٰ اور نجاشی جیسے بادشاہوں کے پاس بھی جا چکا ہوں، بخدا میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھی اس کی اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنی محمد کے ساتھی محمد کی تعظیم کرتے ہیں۔ خدا کی قسم وہ کھنکھار بھی تھوکتے تھے تو نہ کسی آدمی کے ہاتھ پر پڑتا تھا، اور وہ شخص اسے اپنے چہرے اور جسم پر مل لیتا تھا، اور جب وہ کوئی حکم دیتے تھے تو اس کی بجا آوری کے لیے سب دوڑ پڑتے تھے، اور جب وضو کرتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ اس کے وضو کے پانی کے لیے لوگ لڑ پڑیں گے، اور جب کوئی بات بولتے تھے تو سب اپنی آوازیں پست کر لیتے تھے، اور فرط تعظیم کے سبب انہیں بھرپور نظر سے نہ دیکھتے تھے، اور انہوں نے تم پر ایک اچھی تجویز پیش کی ہے لہذا اسے قبول کر لو۔ اب عروہ نے یہ جا کے سارا ماجرا اپنی قوم کے سامنے بیان کر دیا۔ تو اب کیا ہوا؟ جب قریش کے جو وہ پرجوش اور جنگ باز نوجوانوں نے دیکھا کہ ان کے سربراہ حضرات جو ہیں وہ صلح کے معاملے کی طرف جا رہے ہیں، تو انہوں نے صلح میں ایک رخنہ اندازی کا پروگرام بنایا، یعنی ہم اس میں جو ہے نا کوئی روڑا اٹکائیں گے، اور یہ طے کیا کہ رات کو یہاں سے نکل کر چپکے سے مسلمانوں کے کیمپ میں گھس جائیں اور ایسا ہنگامہ برپا کر دیں کہ جنگ کی آگ بھڑک اٹھے۔ پھر انہوں نے اس منصوبے پر عمل کے لیے کوشش بھی کی، چنانچہ رات کی تاریکی میں 70 یا 80 نوجوانوں نے جبل تنعیم سے اتر کر مسلمانوں کے کیمپ میں چپکے سے گھسنے کی کوشش کی، لیکن اسلامی پہرے داروں کے کمانڈر محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کو گرفتار کر لیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح کی خاطر ان سب کو معاف کرتے ہوئے آزاد کر دیا، اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا پھر یہ ارشاد نازل ہوا کہ وہی ہے جس نے بطن مکہ میں ان کے ہاتھ تم سے روکے اور تمہارے ہاتھ ان سے روکے، اس کے بعد کہ تم کو ان پر قابو دے چکا تھا۔ یہ اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سوچا کہ اب ہم اپنا نا ایک سفیر روانہ کرتے ہیں ان کے پاس، قریش کے پاس۔ تو جو قریش کے سامنے موقت طریقے سے، یعنی ذرا صحیح طریقے سے آپ کے موجودہ سفر کے مقصد اور آپ کا موقف اس کی وضاحت کر دے ان کے پاس جا کے، تو اس کام کے لیے آپ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔
لیکن انہوں نے یہ کہتے ہوئے معذرت کی کہ اے اللہ کے رسول، اگر مجھے اذیت دی گئی تو مکہ میں بنی کعب کا ایک فرد بھی ایسا نہیں جو میری حمایت میں بگڑ سکتا ہو۔ آپ حضرت عثمان بن عفان کو بھیج دیں، ان کا کنبہ قبیلہ مکہ ہی میں ہے، وہ آپ کا پیغام اچھی طرح پہنچا دیں گے۔ آپ نے حضرت عثمان کو بلایا اور قریش کے پاس روانگی کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ انہیں بتا دو کہ ہم لڑنے نہیں آئے، عمرہ کرنے آئے ہیں، انہیں اسلام کی دعوت بھی دو۔ آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم بھی دیا کہ وہ مکہ میں اہل ایمان مردوں اور عورتوں کے پاس جا کر انہیں فتح کی بشارت سنا دیں اور یہ بتا دیں کہ اللہ عز و جل اب اپنے دین کو مکہ میں ظاہر و غالب کرنے والا ہے، یہاں تک کہ ایمان کی وجہ سے کسی کو یہاں روح پوش ہونے کی ضرورت نہ ہوگی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا پیغام لے کر روانہ ہو گئے تو مقام بلدہ میں قریش کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اور یہ پیغام دے کر بھیجا ہے۔ قریش نے کہا ہم نے آپ کی بات سن لی، آپ اپنے کام پر جائیے۔ ادھر سعید بن عاص نے اٹھ کر حضرت عثمان کو مرحبا کہا اور اپنے گھوڑے پر زین کس کر آپ کو سوار کیا اور ساتھ بٹھا کر اپنی پناہ میں مکہ لے گیا۔ وہاں جا کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سربراہان قریش کو رسول اللہ کا پیغام سنایا۔ اس سے فارغ ہو چکے تو قریش نے پیشکش کی کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر لیں، مگر آپ نے یہ پیشکش مسترد کر دی اور یہ گوارا نہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طواف کرنے سے پہلے خود طواف کر لیں۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جو سفارت کاری کی ان کی جو مہم تھی وہ پوری کر چکے تھے، لیکن قریش نے انہیں اپنے پاس روک لیا۔ تو غالباً وہ یہ چاہتے تھے کہ پیش آمدہ صورتحال پر باہم مشورہ کر کے کوئی قطعی فیصلہ کر لیں اور حضرت عثمان کو ان کے لائے ہوئے پیغام کا جواب دے کر واپس کریں، مگر حضرت عثمان کے دیر تک رکے رہنے کی وجہ سے مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ انہیں قتل کر دیا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا ہم اس جگہ سے ٹل نہیں سکتے یہاں تک کہ لوگوں سے مارکہ آرائی کر لیں۔ پھر آپ نے صحابہ کرام کو بیعت کی دعوت دی۔ صحابہ کرام ٹوٹ پڑے اور اس بات پر بیعت کی کہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ نہیں سکتے۔ ایک جماعت نے موت پر بیعت کی، یعنی مر جائیں گے مگر میدان جنگ نہیں چھوڑیں گے۔ سب سے پہلے ابو سنان اسدی نے بیعت کی۔ حضرت سلمہ بن اقویٰ نے 3 بار بیعت کی، شروع میں، درمیان میں اور آخر میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ پھر جب بیعت مکمل ہو چکی تو حضرت عثمان بھی آ گئے اور انہوں نے بھی بیعت کی۔ اس بیعت میں صرف ایک آدمی نے جو منافق تھا شرکت نہیں کی اور اس کا نام تھا جد بن قیس۔ یہ وہ منافق تھا جو مدینہ شریف سے ساتھ ہی آیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیعت ایک درخت کے نیچے لی۔ حضرت عمر دست مبارک تھامے ہوئے تھے اور حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخت کی بعض ٹہنیاں پکڑ کر رسول اللہ کے اوپر سے ہٹا رکھی تھی۔ اسی بیعت کا نام بیعت رضوان ہے اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ مومنین سے راضی ہوا جب کہ وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واپس آ گئے تو قریش نے صورتحال کی نزاکت محسوس کر لی تھی، لہٰذا سہیل بن عمرو کو معاملات صلح طے کرنے کے لیے انہوں نے روانہ کر دیا اور یہ تاکید کر دی کہ صلح میں لازماً یہ بات طے کی جائے کہ آپ اس سال واپس چلے جائیں، ایسا نہ ہو کہ عرب یہ کہیں کہ آپ ہمارے شہر میں جبراً داخل ہو گئے۔ ان ہدایات کو لے کر سہیل بن عمرو آپ کے پاس حاضر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے آتا دیکھ کر صحابہ کرام سے فرمایا تمہارا کام تمہارے لیے سہل کر دیا گیا۔ اس شخص کو بھیجنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ قریش صلح چاہتے ہیں۔ سہیل نے آپ کے پاس پہنچ کر دیر تک گفتگو کی اور بالآخر طرفین میں صلح کی دفعات طے ہو گئی۔ یہ سہیل بن عمرو جو ہیں یہ ایک بزرگ تھا وہاں پہ اور اس کا جو بیٹے ہیں وہ پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے، جس میں ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمایاں ہیں۔ اب جو صلح نامہ تھی وہ اس کی دفعات طے ہو گئیں اور وہ دفعات جو ہیں وہ یہ تھیں۔ نمبر 1 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال مکہ میں داخل ہوئے بغیر واپس چلے جائیں گے۔ اگلے سال مسلمان مکہ آئیں گے اور 3 روز قیام کریں گے،
ان کے ساتھ سواری کا ہتھیار ہوگا، میانوں میں تلواریں ہوں گی، اور ان سے کسی قسم کا تعرض نہیں کیا جائے گا، یعنی انہیں روکا نہیں جائے گا۔ نمبر 2، 10 سال تک فریقین جنگ بند رکھیں گے۔ اس عرصے میں لوگ مامون رہیں گے، کوئی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ نمبر 3، جو محمد کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکے گا، اور جو قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے وہ بھی داخل ہو سکے گا۔ جو قبیلہ جس فریق میں شامل ہوگا اس فریق کا ایک جز سمجھا جائے گا، لہٰذا ایسے کسی قبیلے پر زیادتی ہوئی تو خود اس فریق پر زیادتی متصور ہوگی، یعنی وہ تصور کی جائے گی کہ اس پورے فریق پر زیادتی ہوئی ہے۔ نمبر 4، قریش کا جو آدمی اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر یعنی بھاگ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائے گا، محمد اسے واپس کر دیں گے، لیکن محمد کے ساتھیوں میں سے جو شخص پناہ کی غرض سے بھاگ کر قریش کے پاس آئے گا، قریش اسے واپس نہ کریں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا کہ تحریر لکھ دیں، اور یہ املا کرایا، یعنی حضرت علی کو کہا کہ یہ لکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پر سہیل نے کہا ہم نہیں جانتے کہ رحمان کیا ہے، آپ یوں لکھیے بِاسْمِكَ اللہم، کہ اے اللہ تیرے نام سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ یہی لکھو۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ اس طرح لکھیں کہ یہ وہ بات ہے جس پر محمد الرسول اللہ نے مصالحت کی۔ اس پر سہیل نے کہا، اب یہ محمد الرسول اللہ پر سہیل بن عمرو جو تھا اس نے کہا کہ اگر ہم جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر ہم نہ تو آپ کو بیت اللہ سے روکتے اور نہ جنگ کرتے، لہٰذا آپ محمد بن عبداللہ لکھوائیے۔ آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اگرچہ تم جھٹلاؤ۔ پھر آپ نے حضرت علی کو حکم دیا کہ محمد بن عبداللہ لکھیں۔ تو اب یہ آپ دیکھیں کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی محبت، آپ کا ادب، آپ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا اس کو آپ نے کس طریقے سے یہاں پر اپلائی کیا۔ جب مولا علی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حکم دیا کہ محمد الرسول اللہ کو مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھ دیں اور رسول اللہ جو ہے اس کو مٹا دیں، تو حضرت علی نے گوارا نہ کیا کہ وہ اس لفظ کو مٹائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہ پکڑا آپ سے جو وہ لکھ رہے تھے، تو پکڑ کے آپ نے خود وہاں سے مٹا کر رسول اللہ کو مٹا کر پھر آپ نے محمد بن عبداللہ لکھا، اور اس کے بعد پوری دستاویز لکھی گئی۔ اچھا، پھر جب صلح مکمل ہو چکی تو بنو خزاعہ جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہو گئے۔ یہ لوگ در حقیقت حضرت عبد المطلب کے زمانے ہی سے بنو ہاشم کے دوست تھے، جیسا کہ میں نے پہلے، اگر آپ شروع کی قسطیں دیکھیں ایپیسوڈ 1، 2، 3 وغیرہ اس میں دیکھیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ بنو خزاعہ کون ہے، اور یہ ان کا جو ہے وہ ہاشم، جو بنو ہاشم قبیلہ تھا، ان کے ساتھ کس طریقے کا تعلق تھا۔ اور یہ میں نے اصل میں پورا ایک سیریز کے طور پہ میں ریکارڈنگ اس کی کروا رہا ہوں، اور اس کا جو لنک ہے پلے لسٹ کا، یوٹیوب پہ جو پلے لسٹ ہے سیرت النبی ان اردو، اس کی پلے لسٹ کا لنک جو ہے وہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی آپ کو مل جائے گا، تو آپ شروع سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور پچھلی ساری قسطیں جو ہیں وہ ترتیب کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے واقعات اور آپ سے پہلے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آپ کی پیدائش تک جو عرب کے حالات تھے وہ کس طریقے سے تھے، وہ سارے میں نے بتائے ہیں۔ تو یہ بنو خزاعہ جو ہیں یہ آپ کے عہد و پیمان میں داخل ہو گئے، اس لیے اس عہد و پیمان میں داخلہ در حقیقت اسی قدیم حلف کی تاکید اور پختگی تھی۔ دوسری طرف بنو بکر قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہو گئے۔ صلح ابھی لکھی ہی جا رہی تھی، یہ جو صلح نامہ تھا وہ لکھی جا رہی تھی کہ سہیل کے بیٹے ابو جندل اپنی بیڑیاں گھسیٹتے ہوئے وہ آ پہنچے۔ وہ مکہ سے نکل کر آئے تھے، انہوں نے یہاں پہنچ کر اپنے آپ کو مسلمانوں کے درمیان ڈال دیا۔ سہیل نے کہا یہ پہلا شخص ہے جس کے متعلق میں آپ سے معاملہ کرتا ہوں کہ آپ اسے واپس کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابھی تو ہم نے یہ جو پروانہ لکھ رہے ہیں وہ مکمل ہی نہیں کیا۔ اس نے کہا تب میں آپ سے کسی بات پر صلح کا کوئی معاملہ نہیں کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا تو تم اس کو میری خاطر چھوڑ دو۔ اس نے کہا میں آپ کی خاطر بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ نے فرمایا نہیں اتنا تو کر ہی دو۔
اس نے کہا نہیں میں نہیں کر سکتا. پھر سہیل نے ابو جندل کے چہرے پر تھپڑ مار دیا اور مشرکین کی طرف واپس کرنے کے لیے ان کے کرتے کا گلا پکڑ کر گھسیٹا. ابو جندل زور زور سے چیخ کر کہنے لگا مسلمانوں کیا میں مشرکین کی طرف واپس کیا جاؤں گا کہ وہ مجھے میرے دین کے متعلق فتنے میں ڈالیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو جندل صبر کرو اور اسے باعث ثواب سمجھو. اللہ تمہارے لیے اور تمہارے ساتھ جو دوسرے کمزور مسلمان ہیں ان سب کے لیے کشادگی اور پناہ کی جگہ بنائے گا. ہم نے قریش سے صلح کر لی ہے اور ہم نے ان کو اور انہوں نے ہم کو اس پر اللہ کا عہد دے رکھا ہے، اس لیے ہم بد عہدی نہیں کر سکتے. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھل کر ابو جندل کے پاس پہنچے. وہ ان کے پہلو میں چلتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے ابو جندل صبر کرو، یہ لوگ مشرک ہیں، ان کا خون تو بس کتے کا خون ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اپنی تلوار کا دستہ بھی ان کے قریب کرتے جا رہے تھے. حضرت عمر کا بیان ہے کہ مجھے امید تھی کہ وہ تلوار لے کر اپنے باپ کو اڑا دیں گے، لیکن انہوں نے اپنے باپ کے بارے میں بخل سے کام لیا اور معاہدہ صلح نافذ ہو گیا. اب یہ جو صلح تھی یہ صلح حدیبیہ یہ نافذ ہو گیا اور دونوں فریق اس پر راضی ہو گئے. وما علینا الا البلاغ.